عظما خان اور ان کے شوہر کا ایک اور میگا کرپشن سکینڈل آ گیا۔ ڈاکٹر عثمان اور احد مجید کے خلاف دھوکہ دہی کا مقدمہ اینٹی کرپشن میں درج۔ مقدمہ اربوں روپے کی زمین دھوکے سے خریدنے پر درج کیا گیا۔ اربوں روپے مالیت کی زمین محض 13 کروڑ میں خریدی گئی۔ پچاس لاکھ روپے کی جعلی کرنسی کیس میں اہم پیش رفت۔ جعلی کرنسی کیس میں پنجاب پولیس کا ایس پی ملوث نکلا۔ گرفتار ملزم عامر ظفر کی نشاندہی پر ایف آئی اے نے ایس پی بلال قیوم کے گھر چھاپہ مارا۔ ایس پی نے چھاپے سے قبل ہی عبوری ضمانت کروا رکھی تھی۔ آئی جی نے ایس پی بلال قیوم کو معطل کر دیا۔ محمود بوٹی میں بجلی چوروں کی لیسکو ٹیم پر فائرنگ۔ باغبان پورہ ڈویژن کی ٹیم بجلی چوروں کے خلاف کارروائی کے لیے گئی۔ فائرنگ سے لیسکو عملہ محفوظ رہا۔ برقی املاک کو 70 لاکھ روپے کا نقصان۔ ملزمان کے خلاف اقدام قتل کی دفعات کے تحت مقدمہ درج۔ کسٹمز نے اسمگل شدہ سگریٹس کے ڈسٹریبیوشن کا نیٹ ورک پکڑ لیا۔ خفیہ اطلاع پر ڈسٹریبیوشن کے گوداموں میں چھاپے۔ مختلف برانڈز کے سگریٹس کے 52 کارٹن ضبط۔ سگریٹس کی مالیت 1 کروڑ 70 لاکھ سے زائد ہے۔ مدینہ کالونی کینٹ کے رہائشی پانی کی بوند بوند کو ترس کے 7 دن سے پانی کی عدم فراہمی پر اہل علاقہ سراپا احتجاج۔ کہتے ہیں متعدد درخواستوں کے باوجود سنوائی نہیں ہو رہی۔ اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ شہر میں بجلی کا بریک ڈاؤن، متعدد علاقے اندھیرے میں ڈوب گئے۔ لیسکو حکام کے مطابق این ٹی ڈی سی کے 220 سرکٹس میں ٹرپنگ ہوئی۔ نگران وزیر اعلیٰ کے پولیس سروسز کی فراہمی کے لیے انقلابی اقدامات۔ شہر کے 3 بڑے ڈرائیونگ ٹیسٹنگ سینٹرز 24 گھنٹے کھلیں گے۔ خدمت مرکز مون مارکیٹ، گریٹر اقبال پارک، لبرٹی ٹیسٹ سینٹر شامل۔ ادھر نوجوانوں کے تحفظ کے لیے 190 مقامات پر ناکہ بندی۔ 18 سال سے کم عمر ڈرائیونگ پر گاڑیاں، موٹر سائیکل تھانے بند کرنے کا حکم۔ وزیر اعظم نے سبزہ زار سپورٹس کمپلیکس کا افتتاح کر دیا۔ شہباز شریف نے نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کے ہمراہ کیرم بورڈ اور بیڈمنٹن بھی کھیلی۔ وزیر اعظم کا تعلیمی اداروں کے طلباء کے لیے فری ممبرشپ کا اعلان۔ تقریب سے خطاب میں کہا 2018 میں ترقی کا راستہ روکا گیا۔ فسطائی حکومت نے سی پیک منصوبوں کو بھی ختم کیا۔ وزیر اعظم کی 9 مئی واقعات کی بھی شدید مذمت۔ وزیر اعظم کی ماڈل ٹاؤن میں پارٹی رہنماؤں سے مشاورتی بیٹھک۔ چیف آرگنائزر نون لیگ مریم نواز، رانا ثناء اللہ، اعظم نذیر تارڑ، ملک محمد احمد خان کی شرکت۔ موجودہ سیاسی صورتحال اور قانونی امور پر مشاورت۔ اہم سیاسی رہنماؤں کی نون لیگ میں شمولیت اور سیاسی حکمت عملی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مسلم لیگ ہاؤس میں یوتھ کانفرنس۔ چیف آرگنائزر کاف لیگ چودھری محمد سرور، چودھری شافع حسین، کامرانی عثمانی کی شرکت۔ چودھری سرور نے کہا مسلم لیگ کاف ہی ملک میں معاشی حالات بہتر کر سکتی ہے۔ چودھری شافع حسین نے کہا یوتھ کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل ہوں گے۔ روڈا کا فلیگ شپ چہار باغ منصوبہ فیز 1 کا تعمیراتی کام 50% سے زائد مکمل۔ روڈا انتظامیہ عید الاضحیٰ کے بعد چہار باغ فیز 2 کا اعلان کرے گی۔ سیوریج، سڑکوں اور دیگر تعمیراتی کام شروع ہوں گے۔ رہائشی، کمرشل، پارک، کمیونٹی سینٹر اور تعلیمی سہولیات بھی شامل۔ نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس دربار بی بی پاک دامن کی تعمیر و توسیع منصوبے پر پیش رفت کا جائزہ۔ ادھر وزیر اعلیٰ سے سندھ پولیس کے زیر تربیت ڈی ایس پیز کی ملاقات۔ پنجاب حکومت کی مہمان نوازی پر نگراں وزیر اعلیٰ سے اظہار تشکر۔ 9 مئی کے واقعات میں ملوث لوگ واشنگ مشین میں دھل کر صاف نہیں ہو سکتے۔ وفاقی وزیر میاں جاوید لطیف کی ماڈل ٹاؤن میں پریس کانفرنس۔ کہا شر پسندوں کو کیفٹے کردار تک نہ پہنچایا گیا تو 9 مئی سے بڑا واقعہ رونما ہوگا۔ حلقہ این اے 125 میں نون لیگ کا ورکرز کنونشن۔ سابق صوبائی وزیر بلال یاسین، ماجد ظہور، میاں مرغوب احمد کی شرکت۔ کنونشن میں کارکنوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ بلال یاسین کی مکمل حمایت کا اعلان کیا۔
علمرا ہال میں علماء مشائخ کانفرنس، وزیر اعظم کے مشیر برائے مذہبی امور حافظ طاہر اشرفی کا خطاب، کہا جناح ہاؤس پر حملہ کرنے والوں کو قوم معاف نہیں کرے گی۔ ادھر دارالعلوم جامعہ نعیمیہ میں شہدائے پاکستان کانفرنس، ڈاکٹر سرفراز احمد نعیمی شہید کو خراج عقیدت، مقررین کی 9 مئی کے واقعات کی بھی شدید الفاظ میں مذمت۔ شام فراسی کرانے کے فنکاروں گلوکاروں کے وفد کا جناح ہاؤس کا دورہ، نجات علی، اسد علی خان، شازیہ خان، چاند خان سمیت دیگر شامل فنکاروں کا پاک فوج کے شہداء کو منفرد انداز میں خراج عقیدت، اور پاکستان یوتھ تنظیموں کا وفد بھی جناح ہاؤس کیا۔ وفد کا پاک فوج کے حق میں ریڈ لائن پاکستان مہم کے آغاز کا اعلان۔ سی پی او میں شہدائے پولیس کے لواحقین اور غازیوں کے اعزاز میں تقریب، آئی جی پنجاب نے شہداء کے لواحقین کو گولڈ میڈل سے نوازا، پولیس کے غازیوں کو چاندی کے میڈل سے نوازا گیا۔ سینٹرل پولیس آفس میں ترقی پانے والے انسپکٹر کے اعزاز میں تقریب، آئی جی پنجاب نے پروموشن بیجز لگائے۔ لاہور بورڈ میں سیکرٹری ہائر ایجوکیشن جاوید اختر محمود کی زیر صدارت میں اجلاس، سیکرٹری کے طلباء و طالبات کی ذہنی صلاحیت کو پرکھنے کے لیے سوالیہ پرچہ جات بنانے کی ہدایت، اشروں سے جاری طریقہ کار میں بہتری لائیں گے، جاوید اختر محمود کی گفتگو۔ سی او شاہد قادر کا ماڈل بازار شیر شاہ میاں پلازا ٹھوکر ماڈل بازار کا دورہ، سبزیوں اور پھلوں کے کوالٹی اور ریٹس کا جائزہ لیا۔ شاہد قادر کی میاں پلازا ماڈل بازار میں تعمیر کا کام بہترین کروانے پر شاباش، ماڈل بازار میاں پلازا میں جاری کام کو جلد مکمل کرنے کی ہدایت۔ وفاقی بجٹ میں ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں ریلیف دینے کا معاملہ، ریئل اسٹیٹ سیکٹر سے وابستہ بزنس کمیونٹی کا بجٹ کا خیر مقدم، لاہور پراپرٹی ڈیلرز ایسوسی ایشن نے بجٹ کو متوازن قرار دے دیا، ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں نیا ٹیکس نہ لگانے سے بہتری آئے گی، رہنماؤں کا اظہار اطمینان۔ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے زیر اہتمام مائی اوپیا پر سیمینار ہوا، پروفیسر ڈاکٹر محمد معین، پروفیسر خالد مسعود گوندل کا اظہار خیال، کہا 2050 تک مائی اوپیا کے شرح میں غیر معمولی اضافہ ہوگا، اسکول داخل کروانے سے قبل والدین بچوں کی آنکھوں کا معائنہ ضرور کروائیں۔ السید محمد طاہر علاء الدین کے یوم وفات کی مناسبت سے محفل میلاد، نائب صدر انجمن تاجران شیخ فیاض الدین قادری نے اہتمام کیا، السید محمد ضیاء الدین القادری البغدادی نے صدارت کی، صدر انجمن تاجران مجاہد مقصود بٹ، حافظ علاء الدین کی شرکت۔ سینٹ فرانس کیتھولک چرچ کوٹ لکھپت میں دعائیہ تقریب، ملک کی سلامتی اور استحکام کے لیے دعا، آرچ بشپ سبسٹین فرانسس شاہ کلارنس حیات، اشفاق اینتھونی کی شرکت۔ مغل پورہ میں ہیومن خدمت ویلفیئر فاؤنڈیشن کے تحت فری میڈیکل کیمپ، خواتین کا چیک اپ، الٹرا ساؤنڈ کی سہولت بھی دی گئی، ڈاکٹر شازیہ عامر، ڈاکٹر کرن کی شرکت۔ بسم گدائے مدینہ کے زیر اہتمام 30 جوڑوں کی اجتماعی شادی، تقریب میں 30 جوڑے رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے، دلہوں کا استقبال گھڑی اور ہار پہنا کر کیا گیا، جوڑوں کو جہیز کے ساتھ قرآن پاک اور جائے نماز تحفہ میں دی گئی، دلہنوں کو قرآن کے سائے میں رخصت کیا گیا۔ جوہر ٹاؤن میں شیڈز بائی ابیہا عثمان کی برانچ کا افتتاح، سی او گلشن فریاد نے پھیتا کاٹا، اداکارہ سرحا اسکر، مناہل معاذ سمیت دیگر کی شرکت، افتتاح کے موقع پر تمام ورائٹی پر 30% رعایت دی جائے گی۔ پی سی ہوٹل میں زمین.com کا پراپرٹی سیلز ایکسپو، 40 سے زائد سرمایہ کاری کے منصوبے پیش، سینئر ڈائریکٹر سیلز چودھری لائق افتخار نے شرکاء کو بریفنگ دی، باسل حفیظ، علی ریحان، عثمان طلعت، فروغ محمد خان کی شرکت۔ جوہر ٹاؤن میں پنچ ریسٹورانٹ کی چوتھی برانچ کا افتتاح، سی او شعیب افضل کی والدہ نے پھیتا کاٹا، ڈائریکٹر مارکیٹنگ احمد رضا، عماد بن بشیر، مرتضی ربانی سمیت دیگر کی شرکت۔
हाजी फयाज के साहबजादे मकसूद अहमद एडवोकेट की शादी की तकरीब डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जाहिद गजनवी, हाजी रियाज सदाकत गौरी शरीक, रमजान सदीक भट्टी, स्पेशल जज लेबर कोर्ट मोहम्मद नदीम, स्पेशल जज एंटी करप्शन नवीद अहमद, जुल्फकार अली, मोहसन सदाकत की शिरकत, सिविल जज राबिया रियाज, सुहेल जियाबट, शेख सईद अहमद, शेख उमर समेत दीगर शख्सियात शरीक हुई। सीनियर नायब सदर अंजुमन ताजरान मोन मार्केट मियां साकिब की ज़ेर सदारती इजलास, मोन मार्केट के दरपेश मसाइल और उनके हल पर तबादला ख्याल, शेख शाहिद, इरफान इकराम, मोहम्मद अली, मोहम्मद अकील, मोहम्मद अयूब की शिरकत। प्राइवेट वाइल्ड लाइफ रिजर्व रूल्स और CBCC रूल्स मंजूर, नए कवानीन के तहत जंगली हयात के फितरी मसाकिन बहाल करने का फैसला। प्राइवेट वाइल्ड लाइफ रिजर्व और कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेंसी कमेटी की हौसला अफजाई की जाएगी। मुल्की और गैर मुल्की शिकारियों को कानूनी शिकार के मौके फराहम किए जाएंगे। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए ट्रायल्स मुकम्मल, 100 मीटर रेस में शजर अब्बास, ईशा कामयाब, कौमी हीरो अरशद नदीम भी एक्शन में नजर आए। लॉन्ग जंप और जेवलिन थ्रो इवेंट के दिलचस्प मुकाबले हुए। सदर फेडरेशन मेजर जनरल रिटायर्ड मोहम्मद अकरम की शिरकत। संडे लीग में TS ने शाहीन क्लब को 5 विकेटों से हरा दिया। शाहीन क्लब ने पहले बैटिंग करते हुए 160 रन बनाए। TS ने हदफ 5 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। शहबाज शरीफ स्टेडियम चाइना स्कीम में दंगल मुकाबले, टाइटल कुश्ती सैफुल्लाह नियाजी पहलवान ने जीत ली। सनसनीखेज मुकाबले में मामा पहलवान को शिकस्त। सदर लाहौर रेसलिंग एसोसिएशन महर अकरम, अरशद सत्तार, फरीद अली, बशीर भोला बाला की शिरकत। शालीमार में भी दंगल के मुकाबले, रखा पहलवान ने सिमी पहलवान को चित किया। हसनैन पहलवान और पोमा पहलवान शेखपुरिया के दरमियान मुकाबला बराबर रहा। और स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड गेम्स 2023 के लिए कौमी स्क्वाड जर्मनी रवाना। बास्केटबॉल, टी टेनिस, हॉकी, स्विमिंग के मुकाबलों में हिस्सा लेंगे। खिलाड़ियों का बेहतरीन खेल पेश करने का आज़म।